حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نزع کا عالم ہے، آخری وقت ہے۔ گھر والوں نے کلمے کی تلقین کی، یعنی قریب بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھا، لیکن حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا، زبان بند ہو گئی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر کلمہ شریف کی تلقین کی، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سیدھی نہ ہوئی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی کہ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی گئی، والدہ زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ہی اس کے بڑھاپے کا خیال رکھتے ہوئے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا کہ حضور آپ نے تکلیف فرمائی، آپ ارشاد فرماتے میں خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا، تم یہ بتاؤ علقمہ کیسا آدمی تھا؟ والدہ نے کہا، بہت اچھا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ تم اس سے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ والدہ نے کہا، میں ناراض ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ والدہ نے کہا، وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، اس کی بات مانتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، بلال جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں لاؤ۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے پوچھا، آپ لکڑیوں کا کیا کرو گے؟ حضور نے فرمایا، علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلاؤں گا۔ والدہ نے کہا، میں تو یہ نہیں دیکھ سکتی۔ حضور نے فرمایا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت سخت ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان بند ہے، جب تک تو راضی نہ ہوگی اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوگا۔ والدہ نے عرض کی، حضور اب میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے علقمہ کی ہر خطا کو معاف کیا، میں علقمہ سے راضی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اب جا کر علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو۔ جب صحابہ کرام دروازے پر پہنچے تو علقمہ کی زبان سیدھی ہو چکی تھی، اندر سے علقمہ کے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حضرت علقمہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مہاجرین و انصار کے گروہ، جو شخص اپنی ماں پر اپنی عورت کو فضیلت دے گا، اللہ اور اللہ کے فرشتے اور تمام انسان اس پر لعنت کریں گے۔ تو معزز سامعین، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے والدین کا قدر کرنی چاہیے۔ عذاب قبر برحق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے، صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار نے وجہ بھی بتائی، فرمایا، ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرے کو غیبت کرنے کی وجہ سے۔ حضور نے کھجور کی ایک ٹہنی منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی ہے۔ غور کریں، عذاب قبر کے دو یہ بھی سبب ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور غیبت کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں میت ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جس وقت اسے عزیز و اقارب کی دعا پہنچتی ہے، اس کے لیے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔